مفتی فضل سبحان صاحب، یہ جو اسلام کا دامن ہے، بین المذاہب اسے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اس میں کہاں ہم آہنگی ہے اور کہاں اس کی حدود طے ہے؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اس کے دو دائرے ہیں، ایک عالمی سطح پر ہے اور ایک داخلی اور قومی سطح پر ہے۔ اگر عالمی سطح پر ہو تو بہت سارے مذاہب ہیں اور اس میں جو اختلافات ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ بالکل ختم ہو جائے تو یہ قرآن کریم کا اسلوب اور منشا خداوندی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ خود قرآن میں آیا کہ اگر اللہ چاہتے لہدن الناس جمیعا، ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتے، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، زمین پر رہنے بسنے والے سارے ہی مسلمان اور مومن ہو جاتے۔ اگر ہم اس کو داخلی اور قومی سطح پر دیکھیں مسالک کے اعتبار سے تو یہ اختلافات بھی بالکل ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اسی طرح یزیک بعضکم بأس بعض، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی جس میں ایک قبول نہیں ہوئی کہ بھائی میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہوتا رہے گا۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے، قرآن جو دعوت فکر دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم مضبوطی سے تھام نہ لوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت ہے، اور ایک روایت میں عطرتی اہل بیت اور خاندان کے الفاظ آئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ہم اس کے مصداق نہ بنے۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ وہ ٹولیوں میں بٹ گئے، اور اگلا جرم کیا تھا، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر آدمی اپنے ہی جو اس کے پاس علم تھا اس پر خوش ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، دوسروں پر وہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو۔ بنی اسرائیل کی بہت سی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم غلو نہ کرو۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ کہ میری ہر بات درست ہے اور دوسرے کی ہر بات غلط ہے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے ہمیں جو مکالمہ سمجھ میں آتا ہے، جو ابھی ہم مکالمہ بین المذاہب کر رہے ہیں، تو ایک مکالمہ، ایک مناظرہ، ایک مجادلہ، ایک مباحثہ، ایک مبارزہ، ایک محاکمہ، ایک معادلہ، یہ بڑی تفصیلی بحث ہے۔ مکالمہ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کہ وہ فتح اور شکست سے بے نیاز ہوتا ہے، اور جو مکالمہ ہوتا ہے اس میں اپنی بات درست لیکن غلطی کے امکان کے ساتھ، اور دوسرے کی بات غلط مگر صحت کے امکان کے ساتھ۔ جب اس بیلنس کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے تو تب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ اب دیکھیں، عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی علماء متحد نہیں ہوتے، علماء متفق نہیں ہوتے۔ ریسنٹلی بھی ایک کلپ وائرل ہے جس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر سارا ملبہ علماء کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائے کہ قرارداد مقاصد میں 31 مختلف مکاتب فکر کے علماء نے 22 نکات جو دستور کے متفقہ تھے اس پر سائن نہیں کیا تھا۔ 1973 میں اسلامی دفعات پر علماء جمع نہیں ہوئے تھے۔ 1974 میں قادیانیت اور ختم نبوت کے مسئلے میں علماء متفق نہیں ہوئے تھے۔ پیغام پاکستان کے مسئلے میں متفق نہیں ہوئے تھے۔ سود کی حرمت پر سارے متفق نہیں ہیں۔ تو علماء کی جو مشترکات کی فہرست ہے وہ طویل ہے، اور جو اختلافات کی فہرست ہے وہ قلیل ہے۔ تو بعض لوگ اس کو اپنا ایجنڈا اور پروپیگنڈا بنا کر علماء سے لوگوں کو بدظن کرنا چاہتے، ایسا نہ ہو۔ اس کا الفاظ بہترین انداز یہ ہے کہ دیکھیں مناسب الفاظ ہو اور موضوع ترین اس کا انداز ہو اور لہجہ معتدل ہو۔ ہم آج عزم کر لیں کہ علماء اپنی تقریر میں بیلنس بات کریں گے، صحافی اپنی رپورٹنگ میں بیلنس بات کریں گے، اینکر اپنے سوالات میں بیلنس اور معتدل پیرائے میں بات کرے گا، سیاستدان اپنے لہجوں کو تھوڑا پولائٹ اور نرم کریں گے، تب جا کر بات بنے گی۔ اور سوشل میڈیا ٹیم یہ اپنی ایڈیٹنگ میں اور کیپشن میں بھی اس کا خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں منقبت پڑھی جا رہی ہے. اب اگر کچھ علماء اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا اس لیے جاتے ہیں کہ جی ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے، یا اس لیے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کبھی کبھی کوئی ایسا جملہ کہ جس پر رد کرنا ان کے لیے ضروری ہو، اس حکمت کے تحت اگر وہ چلے جائے، آپ کیپشن اور ایڈیٹنگ کر لیں کہ جی منکرین اٹھ کے چلے گئے، تو کیا اہل بیت کی اور صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی؟ بدقسمتی تو یہ ہے کہ جن کے سروں پر عمامے ہوتے ہیں، چہروں پر داڑیاں ہوتی ہیں، زبان پر قرآن ہوتا ہے، سینے میں آقا کی احادیث ہوتی ہے، پوری زندگی سنت کے مطابق گزری ہوتی ہے، عام آدمی اللہ معاف کرے دین سے دور وہ ان پہ فتوے لگاتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں اعتدال اور بیلنس لانے کی ضرورت ہے، تب ہمارا بہت معاشرہ ضروری بات منطقے کی ہے، ہمارا میں بنے. اس کی تائید بھی کرتا ہوں.